اور خوشی میں بھی کام دے۔ تو وزیر نے بتایا، عقلمند وزیر تھا، کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، یہ جملہ بولو، یہ وقت بھی گزر جائے گا، وقت رکتا نہیں ہے۔ سب سے اچھی بات وقت میں یہ ہے کہ وقت کبھی رکتا نہیں ہے، اور جب اللہ تمہیں خوشی دے تب بھی بولو، گھمنڈ، غرور، تکبر، ایگو نہیں آنا چاہیے۔ جب اللہ تمہیں نعمتوں سے نوازے تو بولو یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس لیے ہمیں گھمنڈ و غرور نہیں کرنا ہے۔ اور جب مصیبتوں کا وقت آئے تب بھی ہمیں کہنا چاہیے اپنے دل کو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو مصیبتوں میں ہمیں گھبرانا نہیں ہے، اور جب خوشیاں ملیں تو ہمیں اترانا نہیں ہے۔ یہ سبق اگر ہم نے یاد کر لیا تو ہم ہر وقت کامیاب رہیں گے۔ اب میں بتاؤں آپ کو، میں نے ایک مرتبہ ہم سے اور کہا تھا، ہم اس وقت مکے والے دور میں پہنچ چکے ہیں۔ کون سے دور میں؟ مکے والے دور میں پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت ہم مدینے والے دور میں نہیں ہیں۔ مکے کے دور کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان تھوڑے تھے اور ان پر ظلم و ستم پوری طریقے سے ہو رہا تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم 53 سال تک مکے میں رہے، کسی کو کوئی جواب نہیں دیا، ظلم و ستم، اتیاچار جھیلتے رہے۔ ہم اس وقت مکے والے دور میں ہیں، مکے والے دور میں ہیں، اور ہم اس دور میں ہیں جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑ کر مدینہ پہنچے تھے۔ اپنے گھروں کو، اپنی دکانوں کو، اپنی سمپتیوں کو، اپنے مکانوں کو، اپنی جائیدادوں کو، اپنے کھیتوں کو، اپنے کھلیانوں کو اسلام کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ آج وہی دور نہیں ہے کہ ہمارے سامنے وہی دور لوٹ کے ہمارے سامنے آ رہا ہے، زمانہ ہمیں دہرا رہا ہے۔ گھر بے گھر ہو رہے ہیں ہم لوگ، دکانیں بے دکانیں ہو رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ حالات، کیسے کیسے حالات چل رہے ہیں۔ جب مسلمان مدینہ پہنچے، کیونکہ مدینہ میں مسلمان جو پہنچے ان کو کہتے ہیں مہاجر، جو مکہ چھوڑ کے پہنچے انہیں بولتے ہیں مہاجرین، اور جو مدینے میں تھے انہیں بولتے ہیں انصار۔ انصار انہیں کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے مدینے سے جو لوگ آئے تھے ان کی مدد کی تھی۔ کیسے مدد کی تھی؟ اب نہ ان کا گھر تھا، نہ کوئی مال، نہ کوئی دکان، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی سمپتی۔ اب حضور نے کہا ان کو اسٹیبلش کیسے کیا جائے، یہاں پر ان کو کس طرح سے رکھا جائے۔ تو حضور نے ایک مکے والا انسان لیا اور ایک مدینے والا، اور کہا میں تم کو آپس میں بھائی بناتا ہوں۔ کیا بناتا ہوں؟ بھائی بناتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں عقد مواخات۔ عقد مواخات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرہڈ قائم کیا، بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک مکے والے کے ساتھ ایک مدینے والے کو بتا دیا تمہارا بھائی ہے، تو انہوں نے بھائی کا رشتہ ایسے قائم کیا۔ دوستو، اگر کسی کے پاس 2 مکان تھے تو ایک مکان اپنے مدینے والے بھائی کو دے دیا، کسی کے پاس 10 بیگھہ کھیت تھا تو 5 بیگھہ زمین اپنے مکے والے بھائی کو دے دی۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دی، انہوں نے عدت گزارنے کے بعد اس مدینہ والے بھائی سے شادی کی۔ تو وہی دور آج ہمارے سامنے آ چکا ہے، وہی دور۔ اب جو بے گھر ہو رہے ہیں ہمیں انہیں گھر بھی دینا ہے، ہمیں انہیں کھانا بھی کھلانا ہے۔ جب افطاری کرو تو افطاری کرنے سے پہلے ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے، جن کے گھر ڈھا دیے گئے، جن کے گھر توڑ دیے گئے، سحری کرنے سے پہلے ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ ان سے فون سے بات کرنا ہے کہ تمہاری سحری کا کیا انتظام ہے، تمہاری افطاری کا کیا۔ پہنچے کہ نہیں پہنچے اسی دور میں؟ ہم اسی دور میں پہنچ گئے ہیں، اور خدا نہ کرے کہیں یہ معاملہ آگے بڑھے تو تیار رہیے۔ یہ نہیں خود نے کھا لی بھیا میں تو چین سے سنو، نہیں۔ یہ بتاؤ تمہارے امام کی آنکھ میں مرچ پڑ جائے تو اسے نیند آ سکتی ہے؟ نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ ایک انگ کو جب پریشانی پہنچتی ہے تو جسم کے سارے انگ بےقرار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے، جیسے ایک جسم ہوتا ہے، یہ ایسے رشتے ہیں، ایسی مثالیں ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں دعا بھی کرنی ہے، ان کے لیے مدد بھی کرنی ہے، اور گھر کی ضرورت پڑے تو 2 کمرے ہوں تو ہمیں مدینے والا وہ رول ادا کرنا ہے۔ ہم اسی دور میں پہنچ چکے ہیں میرے بھائیوں۔ ہمیں گھر بھی اپنے بھائیوں کو دینا ہے، یہ نہیں دینا ہے دیکھنا ہے کہ میرا گھر ہے، نہیں، اپنا مسلمان بھائی ہے بے گھر ہے تو اس کو ٹھہرانا بھی ہے۔ سارے وہ کام کرنے ہیں جو مدینے والے لوگوں نے، جو انصار نے مہاجرین کے ساتھ کیے تھے۔ ہم بالکل اسی دور میں پہنچ چکے ہیں۔ تو اللہ پاک نے سچ فرمایا، قرآن پاک میں جو بھی ہے وہ سچ ہی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں۔
وقت کا پہیہ گھومتا رہتا ہے، کبھی اوپر ہے، کبھی نیچے ہے، کبھی غم ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی صبح ہے، کبھی شام ہے، مگر گھبرانا نہیں ہے۔ شام کو جب سورج ڈوبتا ہے تو پھر سورج مر نہیں جاتا ہے، بلکہ صبح کو پھر سے اجالا ہو جاتا ہے، بس یہ اتنا ہی فرق ہے۔ اب شام کے بادل چھا رہے ہیں، غموں کی شام آ رہی ہے، تو انشاءاللہ خوشیوں کا سویرا بھی ہوگا، خوشیوں کا سویرا بھی ہوگا۔ ہمیں صبر سے، سکون سے ہمیں کام لینا ہے، اور ہمیں وہی اخلاق نبی کو ادا کرنا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھو، ایتھکس کو پڑھو، ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، جو کریکٹر ہے، جو صحابہ کرام کا کریکٹر ہے، اسے پڑھیے۔ خواجہ غریب نواز کے کریکٹر کو پڑھیے۔ اگر خواجہ غریب نواز پرتھوی راج کے ڈر سے یہاں سے چلے جاتے تو آج یہ اسلام ہمیں نہیں ملتا، یہ ایمان کی دولت ہمیں نہیں ملتی۔ ہمیں خواجہ غریب نواز کے اخلاق کو اپنانا ہے، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہے، ہمیں نظام الدین اولیاء کے اخلاق کو اپنانا ہے، جو مسلمانوں کے گھروں میں بھی پانی پہنچاتے ہیں اور غیر مسلموں کے گھر میں بھی پانی پہنچاتے ہیں۔ یہ جو نفرت کا زہر گھولا جا رہا ہے، ہمیں اسے محبت کی چاشنی سے ختم کرنا ہے، ہمیں اسے محبت کی چاشنی سے ختم کرنا ہے۔ میرے دوستو، ان کا کام نفرت پھیلانا ہے، ہمارا کام محبت پھیلانا ہے۔ ہمیں نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا ہے، ہاں مگر پھر یاد رہے، اگر ہمارے گریبان تک ہاتھ آئے گا تو اللہ نے جو ہمیں طاقت و وسعت دی ہے، جو ہمیں عقل دی ہے، وہ ہمیں اپنی جان، اپنی عزت، اپنی بال بچیوں کی عزت بچانے کے لیے ہم اپنی پوری طاقت کا استعمال بھی کریں گے۔ اور جب تک ہم پر آ نہیں رہا، جب تک ہم صبر و سکون سے کام کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، ایک مرتبہ سونے سے پہلے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی سوچنا کہ ان کے پاس کیا بستر ہوگا کہ نہیں ہوگا، انہیں کیسے نیند آ رہی ہوگی، جن کے گھر توڑ دیے گئے انہوں نے افطاری کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی، ان کی سحری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ایک بار ان کے بارے میں ضرور سوچنا، کیونکہ میرے دوستو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کیا کم تھے کروں بیاں، یعنی فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے کم نہیں ہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا درد سمجھنے کے لیے، ایک درد ایک سے ہمدردی، میں نے ایک مرتبہ ایک جملہ اور کہا تھا، لوگ یہ نہ سمجھو کہ مردوں کو کاندھا دینا ثواب ہے، مردے سے زیادہ زندوں کو کاندھا دینا ثواب ہے۔ کوئی پریشان ہے، ہاتھ رکھ دو کسی اتنے پیٹھ پہ، بھائی گھبرا مت، تیرے ساتھ ہیں ہم، ٹھنڈ میں، گرمی میں، مصیبت میں تیرے ساتھ ہیں، تو گھبرا مت، تو اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا، ہم تیرے ساتھ ہیں، اتنا لفظ بول دو تو انشاءاللہ اس کی ہمت بڑھ جائے گی۔ اسے بولتے ہیں زندوں کو کاندھا دینا۔ اپنے جگ سے کسی کو پانی پلا دو، اپنے بولوں سے، اپنے پیسوں سے، اپنی ہمدردی سے، اپنے مشوروں سے کسی کا ساتھ دو، میرے دوستو، یہ بہت بڑا ثواب ہے، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی کرتا ہے۔ سب سے اچھا انسان اسے بتایا گیا ہے۔ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، فطرہ بھی عبادت ہے میرے بھائیوں، اور بڑی عبادت جو بتایا گیا ہے اپنے بھائیوں کا دھیان رکھنا، ہمدردی، سمپتی، ہیمپتی، سنوبھوتی، بھائی چارہ، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو اور کہو کہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھ، ہم تیرے ساتھ ہیں، جیسے بھی ہوگا ہم تیرے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ یہ مصیبتیں کٹ جائیں گی، اور اپنے دل سے بولو اور سمجھاؤ، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ ہماری کمیاں ہیں جو آج ہمیں عذاب کی شکل میں ہم پہ نازل ہو رہی ہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو آسانی چاہتا ہے اپنے بندوں پہ، وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے اپنے بندوں کو۔ وہ آج بھی مہربان ہے، کل بھی مہربان تھا، ہمیشہ میں مہربان ہے، ہمیشہ مہربان رہے گا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے عمل بدلو، اپنا کردار بدلو، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مگر دوستو، دعا بھی کرنی ہے اور ہمیں بدر بھی یاد رکھنا ہے، میدان بدر بھی یاد رکھنا ہے، 313 کو بھی یاد رکھنا ہے، ہمیں صبر کو بھی یاد رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیجئے، پیر کھینچتے ہوئے تو ہمیں زندگی گزر گئی، ایک دوسرے کا پیر کھینچتے ہوئے تو ہمیں زندگی بڑھ گئی ہے، اب بڑھ کے ہاتھ تھام لو، اب بڑھ کے ہاتھ تھام لو اور کہو
کہ دے ہاتھ، ہم تجھے سہارا دیں گے، ہم تجھے مکان دیں گے، ہم تجھے روٹی دیں گے، ہم تجھے کپڑا دیں گے، تو اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھ، اپنے آپ کو تنہا مت سمجھ، اور اپنی تیاری بھی کرتی رہیے، اپنی حفاظت کی تیاری، اپنے بال بچوں کی حفاظت کی تیاری، اپنے دین کی تیاری، اپنے میرے دوستو اپنے عقیدے کی تیاری، ان سب پر دھیان دیجئے۔ رب کائنات ہمارا حامی و ناصر ہے، وہ اس سے بڑا اور کوئی مددگار نہیں ہے، اس سے بڑا اور کوئی حمایتی نہیں ہے۔ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں رب کائنات ہم سب کو امن و امان عافیت عطا فرمائے، ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد